گراف تھیوری کے ایک اور ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں پہلے ایپیسوڈز کی طرح یاسر ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں جو سائیکالوجی آف لرننگ میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ کومل ہمارے ساتھ ہیں جو ایک ٹپیکل لرنر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ نے کچھ ایپیسوڈز ہمارے ساتھ دیکھے ہیں کہ اس سفر میں، اس ڈسکوری کے سفر میں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز کے اس کورس کے اندر یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس میں ہم 3-4 باتیں آپ کو بتائیں گے۔ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز میتھمیٹکس کا ایک حصہ ہے، اس کے کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دوں گا۔ یاسر اس میں تھنکنگ میں ہماری ہیلپ کریں گے، سوچنے میں ہماری مدد کریں گے، مختلف کانسیپٹس کے درمیان جو تعلق ہوتے ہیں اس میں ہماری مدد کریں گے۔ کومل ہماری مدد کریں گی کامن سینس پرووائڈ کرنے میں، ریزننگ پرووائڈ کرنے میں، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر ہمارا یہ سفر آگے بڑھے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ڈسکوری کے اس سفر کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سوال پوچھیں۔ کومل سوال پوچھ رہی ہوں گی، یاسر سوال پوچھ رہے ہوں گے، میں ان دونوں سے سوال پوچھ رہا ہوں گا۔ بدقسمتی سے آپ اس وقت ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتے، اس کی کمی یاسر اور کومل پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان سوالوں کے جوابات میں اور ان جوابات کے اندر جو مزید سوالات پیدا ہوں گے، سوالوں کے اندر جواب اور ان جوابوں کے اندر نئے سوال، اسی طرح ہمارا سفر آگے بڑھے گا۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ اور مختصراً پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کیا کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو لیکچرز آپ نے ہمارے ساتھ دیکھے تھے، ایپیسوڈز ہمارے ساتھ دیکھے تھے، اس میں ہم نے 2 بڑی اہم چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو ہم نے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کسی گراف میں نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے ایفیشینٹ الگورتھمس ڈیزائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک خاص ورٹیکس سے ایک خاص ورٹیکس تک کسی بھی گراف میں، ڈائریکٹڈ گراف میں، ہم میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکیں۔ ایک تو ہم نے یہ پرابلم کیا تھا۔ دوسرا پرابلم ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر ہم منیمم نمبر آف ایجز کو ڈسٹروائے کرنا چاہیں، ان ایجز کو، منیمم نمبر آف ایجز کی نشاندہی کرنا چاہیں جن کو ڈسٹروائے کرنے سے ورٹیکس ایس سے ورٹیکس ٹی تک سارے پاتھس ڈسٹروائے ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایفیشینٹ الگورتھم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیزائن کیا تھا۔ یہ 2 چیزیں موٹی موٹی ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کی تھیں۔ آج ہم شروع کریں گے کہ یہ جو الگورتھم ہم نے ڈیزائن کیے تھے ان کی کمپلیکسٹی کیا تھی، ان کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا تھی، وہ کتنے فاسٹ تھے، وہ کتنے ایفیشینٹ تھے۔ اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے اسپیشلی وہ یہ بات کریں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی پروف بھی ہے کہ وہ الگورتھم ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں اور اتنے ہی ٹائم فریم میں دیتے ہیں جتنے ٹائم فریم میں ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پرائس ہے الگورتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی کی ٹرمز میں، اور اس پرائس کو پے کر کے آپ کو صحیح جواب مل جائے گا، آپ کو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس بھی مل جائیں گے، آپ کو وہ منیمم نمبر آف ایجز بھی مل جائیں گی جن کو ہٹانے سے ایس او ٹی کے درمیان سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایج ڈسجوائنٹ پاتھس تھے، وہ پاتھس جن میں کوئی بھی ایج کامن نہ ہو۔ اس کے بعد ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس بھی کریں گے، لیکن وہ اس ایپیسوڈ میں نہیں کریں گے، اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس آپ کو یاد ہوں گے، وہ پاتھس ہوتے ہیں جن میں کوئی ورٹیکس بھی کامن نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ورٹیکس کامن نہیں ہوگا تو کوئی ایج بھی کامن نہیں ہوگی، لیکن ایج ڈسجوائنٹ پاتھس میں ورٹیکس کامن ہو سکتے ہیں، ایج کامن نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ہم نے آج کے لیکچر کے بارے میں آپ کو بتایا۔ نمبر 1 ہم ٹائم کمپلیکسٹی نکالیں گے، نمبر 2 ہم کچھ پروفس کی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم ایگزیکٹ پروف آپ کو اس فارم میں نہ دے سکیں جس فارم میں ایک ایگزیکٹ پروف، ایک ایکچوئل پروف ہوتا ہے، ہم کم از کم آپ کو وہ ہنٹ سارے پرووائڈ کر دیں گے جن کے ذریعے آپ ایک مکمل پروف بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہم سے بھی بہتر مکمل پروف بنا سکیں۔ تو یاسر، آگے چلنے سے پہلے آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ میں نے صرف یہ کلیریفائی کرنا تھا کہ پہلے آگے شروع کرنے سے پہلے ذرا پرائر نالج کی طرف ہم آ جائیں کہ کیا کیا چیزیں ایبسلیوٹلی سرٹنلی پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے چل سکیں اس لیکچر میں۔ جی، تو اس میں آپ نے بڑا اچھا کہا، یہ ہمیں ہر لیکچر میں یہ چیز کرنی چاہیے، اور اگر میں بہت تیزی سے آگے جانے کی کوشش کروں یا بھاگنے کی کوشش کروں یا اس کو
اس کا بارے میں بھول جاؤں تو آپ پلیز مجھے بتا دیا کریں. ہر لیکچر کے اندر ہم کیا کریں گے یہ نمبر 1 ہونا چاہیے, اور نمبر 2 کہ اس کے لیے پرائر نالج آپ کو کیا چاہیے, تاکہ وہ پرائر نالج آپ ریفریش کر سکیں. پرائر نالج اگر آپ کے پاس ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو اس لیکچر کے لیے ہمیں پرائر نالج صرف ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے, آپ کو 2 اسپیشل ورٹیسز نظر آ رہے ہیں, ایس ورٹیکس اور ٹی ورٹیکس. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایفیشینٹلی کس طرح سے جو ہم نے لاسٹ ٹائم الگورتھمس پڑھے تھے, ایس سے ٹی تک ہم میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کیسے نکال سکتے ہیں, جیسا کہ سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, کہ اگر ہم ایس اور ٹی تک سارے راستے ختم کرنا چاہیں تو وہ کون سی منیمم نمبر آف ایجز ہیں جن کو ہٹانے سے ہمارا یہ مقصد حل ہو جائے. تو ہمیں اس لیکچر میں آگے موو کرنے کے لیے, ڈسکور کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں اور مزیدار چیزیں, ہمیں صرف یہ چیزیں چاہیے. تو اب آپ یاسر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگین آئی ریفر اس ٹو آر ارلیئر اسٹائل. جس طرح ہم کرتے آئے ہیں کہ پہلے کافی بیسک آئیڈیاز سے شروع ہو کے اس کے بعد سلولی ہم ان سے زیادہ کمپلیکس, زیادہ سٹل چیزیں بناتے ہیں. تو کیا یہاں پہ بھی اپروچ, یہی اپروچ ہم فالو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہماری اپروچ بالکل اسی طرح ہی ہوگی کہ آئندہ جو ہم الگورتھمس ڈیزائن کریں گے اس میں بھی ہمارا سٹائل بالکل یہی ہوگا. ہم اسمال بلڈنگ بلاک سے شروع کریں گے, ہم بڑے پریمیٹو بلڈنگ بلاک سے شروع کریں گے یا ٹولز سے شروع کریں گے. ان ٹولز کو استعمال کر کے ہم زیادہ پاورفل ٹولز بنائیں گے, اور پھر ان زیادہ پاورفل ٹولز کو استعمال کر کے ہم اور بھی زیادہ پاورفل ٹولز بنائیں گے. تو یہ جو ہماری عمارت ہے, یہ جو ہماری بلڈنگ ہے نالج کی, یہ آہستہ آہستہ کھڑی ہونی شروع ہوگی. اور اس تعمیر کے اندر, اس نالج کی تعمیر کے اندر, گراف تھیوری اور الگورتھمس کو سمجھنے کی خاطر یہ جو بلڈنگ آپ کے ذہن میں بن رہی ہے گراف تھیوری کی, اس میں آپ ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہوں گے. آپ ہماری بھی مدد کریں گے, ہم آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ پرائر نالج کی بلڈنگ کمزور ہوگی, یا پرائر نالج کی جو فاؤنڈیشنز ہم بنا رہے ہیں, جو بنیادیں بنا رہے ہیں اس بلڈنگ کی, وہ اگر کمزور ہوں گی تو ہماری عمارت بھی کمزور ہوگی. تو اس چیز کا آپ نے بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, اور ہم بھی خیال رکھیں گے کہ پرائر نالج آپ کو میننگ فلی آتا ہو. یاسر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اب؟ یس ایکچولی اوکے, سو لیٹ اسٹارٹ. ہم نے پچھلی دفعہ الگوریدم ڈیزائن کیے تھے, لیکن اس سے پہلے کہ وی ٹیک دم فار گرانٹیڈ, وی ہیو ٹو آسک ان الگوریدمس کی پرائس کیا ہوگی. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایفیشنسی اینڈ فاسٹ آؤٹ پٹ. تو کین یو ٹیل اس کہ ان الگوریدمس کی کاسٹ کیا ہے ان ٹرمز آف دا ورٹیسز پی اینڈ دی ایجز کیو فار دا گراف ڈی. What is the how much time do they take these algorithms? جی یاسر, آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ہمیں جو بھی ہم الگورتھمس ڈیزائن کریں ان کی الگورتھمس کی ٹائم کاسٹ کیا ہوگی, ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی, کتنی دیر میں وہ جواب دیتا ہے ہمیں, کتنی دیر میں وہ ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال کے دیتا ہے. یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں تسلی ہونی چاہیے. جو کوئی بھی ہمارا الگورتھم استعمال کر رہا ہوگا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کاسٹ کو پے کر کے, کتنی قیمت ادا کر کے وہ یہ الگورتھم استعمال کر رہا ہے. فی الحال ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کر رہے ہیں, ٹائم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کچھ عرصے کے بعد اسپیس کمپلیکسٹی یا اسپیس کاسٹ کی, کتنی میموری استعمال ہو رہی ہے, اس کی بھی بات کریں, مگر فی الحال ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ٹائم کمپلیکسٹی تو ہم ابھی نکالتے ہیں, اور یہ ایک میجر ٹاپک ہے آج کا. لیکن اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے ایک اور سوال کا جواب, ایک اور کامنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ٹائم کمپلیکسٹی ٹھیک ہونی چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے الگورتھمس کو. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو الگورتھمس ہم ڈیزائن کریں وہ بہت کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ پالینومیل ہونی چاہیے, وہ ایکسپونینشیل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ پالینومیل ہیں تو وہ اگر لینئر پالینومیل ہوں تو بہت اچھا ہے. لیکن ایک کوشچن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, ایک بات ایسی کرنا چاہتا ہوں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. لرننگ کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بھی ہم ٹولز بنائیں, جو بھی الگورتھم ہم ڈیزائن کریں, وہ شروع میں جو الگورتھم ڈیزائن کریں وہ سمپل ہوں. ہمیں لرننگ کے حوالے سے
کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کبھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ الگورتھم پہلی گو میں ڈیزائن کرنے کی، پہلی ایفرٹ میں ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیٹا اسٹرکچر اگر فینسی ہوگا تو وہ ہمیں سمجھنے میں اور سمجھانے میں ایک مشکل پیدا کرے گا. اگر ہم ٹائم کمپلیکسٹی کو بہت زیادہ ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ریفائنمنٹس ہوں گی، وہ جو سوفسٹیکیشنز ہوں گی جو ایک الگورتھم کے اوپر چل رہی ہوں گی، وہ اس الگورتھم کے کیریکٹر کو چھپا دیں گی. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک الگورتھم کا جو بیسک آئیڈیا ہے، جو بنیادی خیال ہے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ اگر آپ اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس کو ریفائن بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی ایفیشنسی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ ایک آئیڈیا، ایک بیسک آئیڈیا ایک الگورتھم کا آپ کو سمجھ آ جائے. اگر آپ کوئی گراف تھیوری کی کوئی بھی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھیں اور کسی الگورتھم کو پڑھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی جو پریشانی آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الگورتھم ایک ریفائنڈ فارم میں ہوتا ہے. جس طریقے سے اس الگورتھم کو جس بندے نے اس الگورتھم کو ڈیزائن کیا تھا یا اس تھیورم کو ڈیزائن کیا تھا، اس کے بارے میں سوچا تھا، سب سے پہلے جب اس نے اس کو سوچنے کی کوشش کی ہوگی تو وہ آئیڈیا اتنا ریفائنڈ نہیں ہوگا، اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوگا. وہ ایک راستے سے گزرا ہوگا، اس نے ایک سفر طے کیا ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اس راستے سے گزارنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو اس الگورتھم کے پیچھے وہ کہانی سنانے کی کوشش کریں جس کہانی کے ذریعے سے آپ ایک سادہ آئیڈیا سے لے کے، ایک بنیادی خیال سے لے کے ایک ریفائنڈ خیال تک پہنچ سکیں. تو ہم ایک آسان آئیڈیا سے شروع کریں گے، ہم ایک سمپل آئیڈیا سے شروع کریں گے اور ہم آہستہ آہستہ اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کریں گے، اسے سوفسٹیکیٹڈ بنانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس کو مزید سوفسٹیکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ جتنا چاہیں اسے سوفسٹیکیٹڈ بنانے کی کوشش کریں، لیکن پہلا سٹیپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یاسر، آپ کچھ کہنے کی کوشش کریں گے؟ I think this is great. This is the approach that I would like to start simply and then keep on adding layers of complexity. تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم شروع کرتے ہیں. ہم الگورتھم 5.1 اور 5.2 اور 5.3 کی ٹائم کمپلیکسٹی نکالنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان الگورتھمس کو بنانے کے لیے، ان الگورتھمس کو جب ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ الگورتھمس کسی ٹول کی بیسس پہ چلتے ہیں. ہم کچھ ٹولز ان الگورتھمس میں استعمال کرتے ہیں، اور جو سب سے اہم ٹول ہم ان الگورتھمس میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے فائنڈ پاتھ ٹول. اور جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، فائنڈ پاتھ ٹول کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک گراف دے دیتے ہیں، ان پٹ کر دیتے ہیں. گراف اس کی ان پٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشل ورٹیکس ایس اس کی ان پٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشل ورٹیکس ٹی اس کی ان پٹ ہوتا ہے. ہم اس ٹول سے کہتے ہیں کہ سورس ورٹیکس ایس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس ٹی تک تمام ایج ڈس جوائنٹ پاتھس نکالو. تو یہ ہمارا فائنڈ پاتھ ٹول ہے. اس فائنڈ پاتھ ٹول کو استعمال کر کے ہم نے الگورتھم 5.1 بھی ڈیزائن کیا، ہم نے 5.2 الگورتھم بھی ڈیزائن کیا. اب ان کی ٹائم کمپلیکسٹی نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس ٹول کی ٹائم کمپلیکسٹی نکالیں. کومل، آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گی؟ فائنڈ پارٹ ٹول کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ لینئر ہے. اس کا مطلب ہے اگر نمبر آف ایجز پی ہیں اور ورٹیسز کیوں ہیں تو کمپلیکسٹی جو ہے وہ لینئر ہے. یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی کوانٹٹی کو ہم انکریز کرتے ہیں سے بائی فیکٹر آف 2 تو ٹائم کمپلیکسٹی بھی ڈبل ہوئے گی. اسی طرح سملرلی ٹو ڈیلیٹ، ریورس اور انسرٹ ان ون ایج ان اے گراف، اس کی بھی ٹائم کمپلیکسٹی لینئر ہے، یعنی وہ پی ہوگی ان دس کیس، assuming we're using a list adjacency data structure in this case. تو آپ نے کومل بالکل صحیح کہا کہ فائنڈ پاتھ ٹول کی کمپلیکسٹی ہم نے کہا کہ پروپورشنل ہوگی پی پلس کیو کے، جبکہ پی نمبر آف ورٹیسز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کیو جو ہے نمبر آف ایجز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی ایج کو ڈیلیٹ کرنے کی، انسرٹ کرنے کی یا اس کی ڈائریکشن ریورس کرنے کی ٹائم کمپلیکسٹی نوڈس کے برابر ہوگی، پی کے پروپورشنل ہوگی. یہاں ہم جو ایزمپشن کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ
لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر یا ایڈجیسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں اور اس لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کی پی کے پروپورشنل ہوگی. اگر ہم ایڈجیسنسی میٹرکس ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کریں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک گراف کو ایڈجیسنسی لسٹ سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور ایڈجیسنسی میٹرک سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم ایڈجیسنسی میٹرک سے ریپرزینٹ کرتے تھے تو کسی ایج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں, انسرٹ کر سکتے ہیں کانسٹنٹ ٹائم کے اندر. لیکن عام طور پہ ہم کسی بھی گراف کو ایڈجیسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہاں پر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کے پروپورشنل ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں کہ جو ہم ٹولز استعمال کر رہے ہیں ان کی بنیادی طور پر ٹائم کمپلیکسٹی یا کاسٹ کیا ہے. تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم الگورتھم 5.1 کو دیکھیں. آپ کو وہ سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی. اس میں جو پہلا اسٹیپ ہے ان 5.1 وہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک پاتھ نکالیں ایس اور ٹی کے درمیان, فرام ورٹیکس ایس ٹل ورٹیکس ٹی, سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک ہم ایک پاتھ نکالیں جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. اور فائنڈ پاتھ ٹول ہم ایک دفعہ استعمال کریں گے اور جیسے کومل نے بتایا اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی پلس کیو کے برابر ہوگی. جو سیکنڈ اسٹیپ ہے الگورتھم 5.1 میں وہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام ایجز جو اس پاتھ میں آ گئی ہیں, جو پاتھ ابھی ہم نے نکالا تھا, ان تمام ایجز کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے. اب سوال یہ ہے کہ اس پورے اسٹیپ کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی. ہمارے پاس ایک پاتھ ہے, اس میں کتنی ایجز ہو سکتی ہیں, انہیں ہم کتنی دفعہ ڈیلیٹ کریں, تو پھر ورسٹ کیس ٹائم کمپلیکسٹی کیا آئے گی. یا پھر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ ورسٹ کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو جتنی ورٹیسیز ہیں اتنا ہی پاتھ میں اتنے ہی سٹیپس ہیں. تو اس کا مطلب یاسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاتھ کی لینتھ جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے, ہمیں اس کا اندازہ کرنا چاہیے. اور آپ کا خیال ہے کہ ایک پاتھ میں پی سے زیادہ ورٹیسز نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور پی سے زیادہ ورٹیسز کیوں نہیں ہو سکتے, آپ اگر سوچنے کی کوشش کریں, پی سے زیادہ ورٹیسز اگر انفیکٹ پی مائنس 1 سے زیادہ ورٹیسز ہوں گے تو پھر ایک سائیکل بن جائے گا اور پاتھ میں سائیکل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً پی ایجز سے زیادہ ایجز اس پاتھ میں نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم ساری ایجز کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم میں پی کاسٹ دینی پڑتی ہے, تو اس کا مطلب ٹوٹل کاسٹ ہم کو پی اسکوئر دینی پڑے گی. اب ہم نے ایک پاتھ نکالا, اس میں ہم نے سوچا کہ ورسٹ کیس ٹائم انالیسز میں پی ایجز ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ہم نے وہ ساری ایجز ڈیلیٹ کر دی 5.2 الگورتھم کے سیکنڈ سٹیپ کے مطابق. اب ہم دوبارہ سے پہلے سٹیپ پہ جائیں گے اور پہلے سٹیپ میں ایک پاتھ دوبارہ نکالیں گے اور پھر اس کی ایجز کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کریں گے. یہ پروسیس کتنی دفعہ چلتا رہے گا؟ ایک دفعہ جب یہ پروسیس چلتا ہے, ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں, اس کی ایجز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو ٹوٹل ٹائم ہمیں پی اسکوئر دینا پڑتا ہے. ٹوٹل پاتھس کتنے ہو سکتے ہیں کسی گراف میں؟ اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو میں ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں اور گراف میں سلائڈ پہ دیکھیں تو ایس ورٹیکس سے جو ایجز نکل رہی ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد پی سے زیادہ نہیں ہو سکتی. انفیکٹ وہ پی مائنس 1 ہوگی ان کی تعداد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل نمبر آف پاتھس پی مائنس 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, یا چلیں پی سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور ہر پاتھ کو نکالنے کے لیے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پی اسکوئر ٹائم چاہیے. تو اس کا مطلب ٹوٹل ٹائم ہم کو پی کیوب چاہیے. ہمیں ٹوٹل ٹائم چاہیے جو نمبر آف ورٹیسز کا کیوب کے پروپورشنل ہو. ہم یہ بھی شو کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا زیادہ احتیاط سے کام لیں کہ ٹوٹل ٹائم پی کیو کے برابر ہے یا پی کیو کے پروپورشنل ہے. لیکن فی الحال ٹھیک ہے, ہم پی کیوب تک اپنے کو محدود کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے 5.1 الگورتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کر لی اور ہم نے یہ دیکھ لیا, یہ سمجھ لیا کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یا پھر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ رائٹ. تو یہ 5.1 کی ٹائم کمپلیکسٹی ہو گئی.
5.2 is a simple step beyond it, so meaningful learners should be able to extend their knowledge that way. What about algorithm 5.3? جی آپ نے یاسر بالکل صحیح کہا کہ 5.1 اور 5.2 کی ٹائم کمپلیکسٹی تقریباً برابر ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ 5.1 میں ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسیس چلاتے رہتے ہیں۔ 5.2 میں ہم بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں، اس کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک سٹیٹس بھی رکھتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں ایجز کا، جس سے کوئی خاص ٹائم کمپلیکسٹی نہیں بڑھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5.1 کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب کے برابر ہوئی یا پی کیوب کے پروپورشنل ہوئی، 5.2 کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی پی کیوب کے پروپورشنل ہوئی۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم سوال ہے جو میں کومل سے پوچھنا چاہوں گا، کہ ایک الگورتھم ہم پہلے استعمال کرتے ہیں 5.2 انفیکٹ پہلے چلاتے ہیں اپنے گراف کے اوپر، اور 5.1 بعد میں چلاتے ہیں۔ ایک کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب ہے اور دوسرے کی بھی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کومل، کہ اب ان دونوں کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب پلس پی کیوب ہوگی یا پی کیوب ملٹی پلائڈ بائی پی کیوب ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ ملٹی پلائی کر رہی ہیں دونوں کی ٹائم کمپلیکسٹی کو، تو پھر وہ پی کیوب اور پی کیوب ملٹی پلائی ہونے کے بعد وہ پی 6 ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ان دونوں کو ایڈ کر رہی ہیں تو پھر ایڈ کرنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی ٹائم کمپلیکسٹی چینج نہ ہوئی، ان کی ٹائم کمپلیکسٹی 2 سے ملٹی پلائی ہو گئی، لیکن ایک کانسٹنٹ سے ملٹی پلائی کرنے سے ٹائم کمپلیکسٹی نہیں بڑھتی، آپ کو معلوم ہے۔ تو ایڈ کرنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی ٹائم کمپلیکسٹی وہی رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے کومل؟ دو سیناریوز ہو سکتے ہیں۔ پہلا سیناریو کہ یہ ایک الگوریتم چلے گراف پہ، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسرا الگوریتم چلے، اور دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک الگوریتم کے اندر دوسرا والا نیسٹڈ ہے۔ ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہو رہا، ایک الگوریتم چلتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا الگوریتم چل کے ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کی ٹائم کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ سپریٹ ہیں، ان کو ہم ایڈ کریں گے ان دی اینڈ جب ہم ٹوٹل پورے پروسیجر کی ٹائم کمپلیکسٹی نکالیں گے۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کا ہمیں بہت احتیاط سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ الگوریتھمز جو ایک دوسرے کے اندر نیسٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ہاں جو ٹائم کمپلیکسٹی ایک الگوریتھم کی ہوتی ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ جو سیریل فلو میں الگوریتھم چل رہے ہوتے ہیں، ایک الگوریتھم چل رہا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے 5.2 ہم نے ایک گراف پہ چلایا، پی کیوب ٹائم کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس نے اپنے ریزلٹس 5.1 الگوریتھم کو دے دیے۔ اب 5.1 الگوریتھم چلا، اس نے اپنا ریزلٹ نکالا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو سیریل پروسیسنگ ہو رہی ہے کہ ایک الگوریتھم چل رہا ہے ہمارے گراف کے اوپر، وہ اپنے ریزلٹس دوسرے الگوریتھم کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا الگوریتھم تیسرے الگوریتھمس کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہاں کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم پہلے 5.2 چلاتے ہیں، اس کے ریزلٹس ہم 5.1 کو دیتے ہیں، 5.1 کے ریزلٹس ہم 5.3 کو دیتے ہیں۔ تو یہ جو سیریل طریقہ ہے چلنے کا، اس میں جو ٹائم کمپلیکسٹیز ہیں وہ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ ملٹی پلائی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہماری جو ٹائم کمپلیکسٹی 5.1 یا 5.2 کی نکلی، 5.2 پہلے چل رہا ہے، 5.1 بعد میں چل رہا ہے، وہ ملٹی پلائی نہیں ہوگی، وہ صرف ایڈ ہوگی، ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی پی کیو بھی رہے گی۔ جی اب ہمارے پاس لاسٹ الگوریتھم رہ گیا، وہ 5.3 ہے، جو ہمیں منیمم کٹ نکال کے دیتا ہے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی ہم نے ڈیزائن کرنی ہے۔ آپ کو 5.3 الگوریتھم نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر۔ اس میں جو ٹائم کاسٹلی آپریشن ہم پرفارم کر رہے ہیں وہ ہم گراف ایف کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں 5.2 نے آؤٹ پٹ کیا ہے، اور اس کو جب وہ گراف ایف ہمارا ان پٹ ہے اس الگوریتھم کے اندر، اور ہم ورٹیکس ایس سے ان تمام ورٹیسز پہ ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آپریشن کی جو ٹائم کاسٹ ہوگی، جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی، وہ ایک گراف ٹریورسل کے برابر ہوگی۔ تو جو ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی 5.3 الگوریتھم کی بنتی ہے وہ سمپل ایک گراف ٹریورسل کے برابر ہے، جو پی پلس کیو سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ 5.3 الگوریتھم تو بہت ہی ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہے، بہت ہی ایفیشینٹلی ایک کام کر رہا ہے۔ ٹوٹل ملا کے جو ٹائم کمپلیکسٹیز ہے وہ 5.1 اور 5.2 سے ڈومینیٹ ہو رہی ہے۔ تو پھر ان تینوں کی ٹائم کمپلیکسٹی، ان تینوں الگوریتھمس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب کے برابر ہی ہوگی۔ یہاں ہماری ڈسکشن
کمپلیکسٹی کے حوالے سے ختم ہوتی ہے، یا سے پھر آپ آگے ہمیں کدھر جانے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ بات تو کر لی کہ یہ ایفیشینٹ ہیں اور یا ان کی ایفیشنسی کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ بھی ہیں، یعنی کہ ہر صورت میں یہ صحیح جواب دیں گے یا نہیں. تو یہاں پہ ہم آتے ہیں پروف کی طرف. جی یاسر، اور یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب ہم کسی تھیورم کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پروف کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دو چیزیں پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا 5.2 الگورتھم اور 5.1 الگورتھم ملا کر ہمیں تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ورٹیکس ایس سے ورٹیکس ٹی تک نکال کے دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھ فرام ایس ٹو ٹی، ایج ڈسجوائنٹ پاتھ فرام ایس ٹو ٹی in any directed graph they are equal to minimum number of edges جن کو ہٹانے سے وہ سارے پاتھس ایس اور ٹی کے ڈسٹروائے ہو جائیں. تو دوسرا پروف جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مینجرز تھیورم کا پروف ہے. اچھا، اب یہ اس میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم یہاں پہ کوئی فارمل پروف آپ کو نہیں دیں گے جس میں بہت ساری نوٹیشنز ہوں. ہم آپ کو بیسک آئیڈیاز دیں گے، ہم آپ کو کچھ ہنٹس پرووائڈ کریں گے. جن ہنٹس کو دیکھتے ہوئے، جن آئیڈیاز کو دیکھتے ہوئے آپ ایک فارمل پروف بنا سکتے ہیں. اگر آپ مختلف کتابوں کو دیکھیں، خاص طور پہ مینجرز تھیورم کے پروف کے حوالے سے، تو آپ کو مختلف طرح کے پروفs نظر آئیں گے. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی کوشش کی کہ کوئی ایسا پروف نکالنے کی کوشش کروں جو سمجھنے کے حساب سے آسان ہو، جسے آپ انجوائے بھی کر سکیں، آپ کو واقعی آپ کے دل کو یہ بات لگے کہ ہاں یہ واقعی ایک پروف ہے اور ایک بڑا مزیدار پروف ہے. اس کی طرف تو ہم آتے ہیں، لیکن ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے مختلف کتابیں دیکھیں. بہت ساری کتابوں کے آتھرز مجھے انڈین نظر آئے، کچھ کتابوں کے آتھرز مجھے رشین، جرمن اور اسرائیلی بھی نظر آئے، کچھ امریکنز نے لکھی ہوئی تھیں کتابیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ گراف تھیوری کی کوئی کتاب بھی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جو کسی مسلمان نے لکھی ہوتی یا کسی پاکستانی نے لکھی ہوتی. اب ہم جب یہ مینجرز تھیورم کا پروف پڑھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ آئیں اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، اور وہ شاید بہتر کتابیں لکھ سکیں. ایسی کتابیں جن کو پڑھنا آسان بھی ہو اور جن کو پڑھنے سے انسان کو ایک خوشی بھی محسوس ہو، ان کو انجوائے کر سکے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ ایک سرٹنلی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. ہم ایک تھیورم کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 5ویں چیپٹر کے اندر یہ پہلا تھیورم ہے جس کو ہم پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ اس پروف کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کو رٹا لگانے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس میں سے ان موٹی موٹی چیزوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک پروف ہے، ایک بڑی بات ہے جسے ہم پروف کر رہے ہیں. اس بڑی بات کو پروف کرنے کے لیے ہمیں یہ موٹی چیز اور یہ موٹی چیز اور یہ موٹی چیز اگر ہم یہ پروف کر لیں تو یہ بڑی بات پروف ہو جاتی ہے. پھر یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو بعد میں ہم پروف کرنے کی کوشش کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بڑا پروف ہے اس کو پروف کرنے کا ہمارا جو اسٹائل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو ہم بریک کر دیں گے چھوٹے پروفز کے اندر، چھوٹے پرابلمز کے اندر، کہ ہم ان کو پروف کر لیں پھر یہ بڑا پروف بھی ہو جاتا ہے. میں یاسر سے اس وقت یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لرننگ کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پروفز کو سمجھنے کے لیے، پروفز کو ڈسکور کرنے کے لیے اور پروفز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ پروف بہت بہتر ہے اور یہ پروف مجھے اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے، کیا کیا ان کے خیال میں کیا باتیں اہم ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک آرگیومنٹ سے پروف کی جنرل پروف کی طرف آتے ہیں تو آپ اسپیسیفک ایگزامپل کو چھوڑ کے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی طرف جاتے ہیں. تو مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں تو کچھ ٹرو ہولڈ ہوتا ہے لیکن ان جنرل نہیں ہوتا. تو دیٹس ون تھنگ. اس کے علاوہ یہ ایک کوالٹی سوچ میں ہونی چاہیے. باقی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. آپ کو کامن سینس ہونی چاہیے, آپ کو
क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस क्योंकि ये प्रूफ जो होता है आपको काफ़ी ट्रायल एंड एरर के बाद आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि अच्छा ये ट्राई किया नहीं वर्क किया, ये ट्राई किया ये वर्क किया, तो दैट्स व्हाट यू नीड. कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी सेंट्रल. तो जैसे आपने यासिर कहा, और ये कॉन्फिडेंस की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि हम ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर इस चीज़ को जज करने की कोशिश कर सकें, इस काबिल हो जाएं कि वो ये सोच सकें कि यहाँ पर ये वाला प्रूफ जो है ये ज़्यादा बेहतर लगता है और ये वाला प्रूफ किसी और सिचुएशन में बेहतर लगता है. लेकिन इस काबिल बनाने के लिए कि आप ये फैसला कर सकें, हमें पहले ये जानना पड़ेगा, हमें ये पहले तहकीक करनी पड़ेगी कि वो कौन से मुख्तलिफ प्रूफ्स करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं. तो कोमल, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ टेक्निक्स जो हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हो सकता है, या प्रूफ बाय इंडक्शन हो सकता है, या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में. तो ये कोमल, जो आपने कंस्ट्रक्टिव प्रूफ की बात की, हमारे इस कोर्स के अंदर हमारी बहुत कोशिश होगी कि ज़्यादातर हम कंस्ट्रक्टिव प्रूफ करने की कोशिश करें. कंस्ट्रक्टिव प्रूफ के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन मैं अब 2-3 मिनट आपकी तवज्जो इस पे मरकूज करवाना चाहूँगा. कंस्ट्रक्टिव प्रूफ ऐसे होता है कि वो ना सिर्फ दो चीज़ों को प्रूव कर देता है, बल्कि वो चीज़ भी आपके सामने आ जाती है. मिसाल के तौर पे जो प्रूफ हम करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ्स जो हैं वो मिनिमम कट के बराबर हैं, तो एक तो तरीका इसको प्रूव करने का ये हो सकता था कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये प्रूव करने की कोशिश करते. हम इंडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते थे, हम प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए भी कर सकते थे. उसमें जब आप ये चीज़ प्रूव कर देते, ये चीज़ तो प्रूव हो जाती कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ्स एस से लेके टी तक, उनकी तादाद मिनिमम नंबर ऑफ कट के बराबर है. लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ आप इस प्रोसेस में आपके सामने ना आते, आप उनको निकाल ना सकते. जो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ्स होते हैं उनकी खास बात यह है, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि आपको कुछ महसूस हो रहा होता है कि आप जब ये साबित कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ जो हैं वो मिनिमम कट के बराबर हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ आपके सामने आ जाते हैं. हम एक एल्गोरिथम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो एल्गोरिथम ना सिर्फ ये साबित कर रहा होता है कि उनकी तादाद मिन कट के बराबर है, बल्कि वो निकाल के भी आपको दिखा रहा होता है. आपके सामने वो नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ्स हैं, ये आपके सामने मिनिमम कट है. 5.3 एल्गोरिथम आपको मिन कट निकाल के देता है, 5.1 और 5.2 एल्गोरिथम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ निकाल के देते हैं, और ये इनका प्रूफ है. तो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ के अंदर मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि आपको नजर आ रहा होता है, आपको महसूस हो रहा होता है कि आपको कुछ हासिल हो रहा है. जो चीज आप प्रूफ कर रहे होते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे प्रूफ नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक ग्राउंड लेवल पे प्रूव हो रही होती है. हमें सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा होता है. तो जैसे यासिर आपने कहा कि हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए, हमें सिंपल डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रूव करने के लिए, और आपके पास एक विल होनी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप ये खुद से कर सकते हैं. अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो यकीनन आप भी कर सकते हैं. तो ठीक है जी, फिर हमको अब ये करना पड़ेगा, और कोई हमारे लिए ये बनाएगा नहीं ये प्रूफ. तो अब 5.2 एल्गोरिथम आपके सामने है. इसमें जो पहली लाइन है उसको अगर आप गौर से देखें, पहली मीनिंगफुल लाइन, पहली लाइन में हम ग्राफ डी को कॉपी करते हैं ग्राफ एफ के अंदर, और उसके बाद फिर हम एक डायरेक्टेड पाथ निकालते हैं. उस डायरेक्टेड पाथ की सारी एजेस को हम रिवर्स कर देते हैं, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है. और उसके बाद फिर हम एक और पाथ निकालते हैं, और उसके बाद उन पाथ्स की एजेस को भी रिवर्स कर देते हैं, और ये प्रोसेस चलाते जाते हैं. तो पहली बात तो ये है कि क्या जो हम साबित करना चाह रहे हैं, क्या ये एल्गोरिथम 5.2 आपको मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ निकाल के दे देगा. लेकिन 5.2 तो ये क्लेम नहीं करता. जब 5.2 अनयूज्ड एजेस की निशानदेही कर देता है, तो उसके बाद अनयूज्ड एजेस हम ग्राफ में से निकाल देते हैं, और अब 5.1 एल्गोरिथम हम इसके ऊपर चलाते हैं, और उसके बाद हम ये क्लेम करते हैं कि अब हमारे पास
میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آ گئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5.2 اور اس کے بعد 5.1 یہ دونوں الگورتھم چلانے کے بعد ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے, ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آ جائیں گے. تو اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ 5.2 الگورتھم سے ہمیں ان یوزڈ ایجز کی نشاندہی ہو گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ریزلٹنگ گراف ہے جس میں سے ان یوزڈ ایجز ہم نے ہٹا دی ہیں, کیا اس گراف کے اندر اتنے ہی ایج ڈسجوائنٹ پاتھس باقی بچے ہیں ان یوزڈ ایجز کو ہٹانے کے بعد؟ اس کے بارے میں ذرا سوچیے آپ. اگر تو ان یوزڈ ایجز کو ہٹانے کے بعد نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس گراف میں وہی ہیں تو پھر تو ہمارا مسئلہ نسبتاً آسان ہو گیا, اس لیے کہ پھر الگورتھم 5.1 ان تمام پاتھس کو پکڑ لے گا, ان تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کو نکال کے لے آئے گا. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کومل؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جب 5.2 ایک گراف پہ چل چکا ہے تو اس میں سے ساری ان یوزڈ ایجز نکلنے کے باوجود وہ جو سارے تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھ تھے وہ گراف کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد تو بہت آسانی سے 5.1 الگوریدم ہمارے وہ سارے پاتھ پکڑ سکتا ہے, کیونکہ گراف کی نیچر کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ کلین گراف بن گیا ہے اور اس میں وہ سارے ان یوزڈ ایجز نکلنے کے بعد ہر ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ وہ نکالتا ہے اور ڈیلیٹ کرتا ہے, نکالتا ہے اور ڈیلیٹ کرتا ہے. ہاں کومل, اس میں آپ نے ایک چیز مس کر دی بتانے میں کہ یہ جو نیا گراف ہمارے پاس آیا ہے ان یوزڈ ایجز ہٹانے کے بعد, یہ ہم اس کو جیسے آپ نے کہا کلین گراف ہے. اس گراف کو ذرا دیکھیں سلائڈ کے اوپر. اس میں جو نیا گراف آیا ہے ان یوزڈ ایجز کو ہٹانے کے بعد, اس میں ایک خاص پراپرٹی ہوگی گراف کے اندر, اور وہ پراپرٹی یہ ہوگی کہ تمام ورٹیسز کی سوائے ایس ورٹیکس کے, سوائے سورس ورٹیکس کے اور سوائے ڈیسٹینیشن ورٹیکس کے باقی جتنے ورٹیسز ہیں ان سب میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہوگی. اب آپ اس طرح کی گراف کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں, سوچنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی راستہ اندر جا رہا ہوگا کسی ورٹیکس کے اندر, اور جتنے راستے اندر جا رہے ہوں گے کسی ورٹیکس کے اندر اتنے ہی راستے اس سے باہر نکل رہے ہوں گے. یہ ایک ایسا گراف ہے کہ جس میں اگر آپ ہمارا الگورتھم 5.1 چلائیں جو ایک پاتھ نکالتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اور پھر ایک اور پاتھ نکالتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے, تو وہ آپ کو گارنٹی ملے گی اس چیز کی کہ 5.1 الگورتھم اس میں سے سارے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال دے گا. لیکن یاد رکھیں اس میں ہم ایک ایزمپشن کر رہے ہیں, ایک سپوزیشن کر رہے ہیں, اور اس کو ہمیں پروف کرنا پڑے گا. اور وہ سپوزیشن یہ ہے کہ ان یوزڈ ایجز کو نکالنے کے بعد بھی گراف میں اتنے ہی ایج ڈسجوائنٹ پاتھ باقی بچے ہیں جتنا کہ اس میں پہلے تھے. تو چلیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اگر وہ برابر ہیں, اگر ان یوزڈ ایجز کو نکالنے کے بعد بھی ہمارے پاس نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے, تو اب چونکہ یہ ایک بڑا کلین گراف ہے, ایک بڑا اسپیشل گراف ہے, تو اب ہمارا الگورتھم 5.1 اس پہ چلے گا اور ہمیں میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال دے گا. اب ہم اپنی بنیادی بات پہ آتے ہیں کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا الگورتھم 5.2 جب آپ وہ الگورتھم چلا لیں گے اور ان یوزڈ ایجز ہٹا دیں گے تو وہ آپ کو میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اتنے ہی موجود رہیں گے, اتنے ہی انٹیکٹ رہیں گے گراف کے اندر. تو اب اگر آپ 5.2 پہ دوبارہ سے توجہ دیں, میں نے کئی دفعہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے یہ الگورتھم جس میں ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں اس کے بعد ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں. تو آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جب دو پاتھس نکالتا ہے تو ان پاتھس کے اندر یہ بہت ممکن ہے کہ ایک ایسی ایج موجود ہو, ایک پاتھ تو اس ایج کو شیئر کر رہا ہو اس ڈائریکشن میں, جبکہ دوسرا پاتھ اس کو شیئر کر رہا ہو دوسری ڈائریکشن میں, جیسا کہ آپ کو یہاں پہ گراف میں نظر آ رہا ہے, سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پاتھ میں ہم نے ایک ایج ہم نے شیئر کی ہے, ایک پاتھ ہمارا ہے جو ایج اے ڈی کو ایک ڈائریکشن میں شیئر کر رہا ہے, جبکہ دوسرا پاتھ اسی ایج کو دوسری ڈائریکشن میں شیئر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایج ڈسجوائنٹ ان معنوں میں تو ایج ڈسجوائنٹ ہوئے کہ دو پاتھس ایک ہی ڈائریکشن کو میں ایک ایج کو شیئر نہیں کر رہے, لیکن اس معنی میں یہ ایج ڈسجوائنٹ نہ ہوئے کہ ایک پاتھ اگر ایک ڈائریکشن میں شیئر کر رہا ہے تو دوسرا پاتھ اپوزٹ ڈائریکشن میں شیئر کر رہا ہے. تو ان کو ہم سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اگر کہیں
تو زیادہ مناسب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الگورتھم 5.2 ہم کو سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس دے رہا ہے. سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کئی ایجز ایسی ہو سکتی ہیں جو دو پاتھس میں شیئر ہو رہی ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن میں شیئر نہ ہو رہی ہوں بلکہ وہ دو ڈائریکشن میں شیئر ہو رہی ہوں. تو اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتے ہیں. وہ ہم ثابت کر سکیں گے اگر ہم دو باتیں ثابت کر دیں, جس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ 5.2 الگورتھم تمام سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال دیتا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات ہم یہ ثابت کر دیں کہ نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یا میکسیمم نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جو ہیں وہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کے برابر ہیں. تو اب اگر ہم یہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ اگر ہمارے پاس دو سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں یا دو سے زیادہ سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اتنے ہی ایج ڈسجوائنٹ پاتھ بنا سکتے ہیں. تو پھر ہمارا مسئلہ کچھ آسان ہو جائے گا. تو یہ دونوں آپ پاتھ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اوپر, ایک ریڈ پاتھ اور ایک بلو پاتھ, اور یہ جو ایج یہ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. رائٹ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ری ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ ری ایڈجسٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہم الگورتھم 5.2 لگائیں اور ان یوزڈ ایجز کی نشاندہی کر دیں اور اس کے بعد ان ان یوزڈ ایجز کو وہاں سے ہٹا دیں تو پھر دو سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آٹومیٹیکلی دو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ آسان ہے کہ اگر سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ہمارے پاس میکسیمم آ جائیں تو ان کو ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میکسیمم نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتے ہیں, اور کیا ہمارا الگورتھم 5.2 میکسیمم سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتا ہے. تو اس پرابلم کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. جی, اب آپ کے سامنے ایک گراف ڈی ہے اور اس گراف ڈی پہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے الگورتھم 5.2 چلایا ہے اور اس گراف ڈی کو کنورٹ کر دیا ہے گراف ایف کے اندر. ہم ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالتے ہیں, ان کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں اور یہ پروسیس کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ مزید ہمیں ایس سے ٹی تک کوئی پاتھ نہیں ملتا. اب دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. اگر ہمیں ایس سے ٹی تک کوئی ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نظر آئے گا تو وہ ہمیں مل جائے گا, لیکن جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اگر ایس سے ٹی تک سارے راستے بند ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس مزید کوئی ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اس گراف میں نہیں ہے. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ دوبارہ دیکھیے گراف ڈی پر, اور یہاں میں نے مختلف کٹس لگائے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک یلو کٹ ہے, یہاں ہمارے پاس ایک گرین کٹ ہے اور ہمارے پاس ایک پنک کٹ ہے. لیفٹ پہ گراف ڈی ہے جہاں پہ کٹ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اور رائٹ پہ ہمارے پاس گراف ایف ہے, اور اسی گراف ایف پہ میں نے وہ تمام کٹس کو ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے. اب آپ کومل مجھے یہ بتائیے کہ یلو کٹ میں کتنی ایجز کٹ ہو رہی ہیں اور کتنے پاتھ ریورس ہو کے نظر آ رہے ہیں. یلو کٹ میں دو پاتھ جو ہیں وہ ریورس ہو کے نظر آ رہے ہیں, جبکہ ایجز جو کٹ ہو رہی ہیں وہ 3 ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یلو کٹ کو اگر آپ ڈی گراف میں دیکھیں, اور کٹ کو ہم عام طور پہ ڈی گراف میں یا اوریجنل گراف میں ہی دیکھتے ہیں, تو آپ کو 3 ایجز کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور گراف ایف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 2 ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آپ کے ریورس ہوئے ہوئے ہیں. آپ کو 2 ایجز کٹ کے اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ ہم نے جب پاتھس نکالے تھے تو غالباً ہمیں 2 ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ملے تھے, اور جب ہی ہم نے ان 2 ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کو ریورس کر دیا تھا تو اس لیے جو ریورسڈ ایجز ہمیں نظر آ رہی ہیں گراف ایف کے اندر یلو کٹ کے اوپر, ان کی تعداد 2 ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کومل کہ آپ ریورسڈ ایجز کو کسی بھی کٹ میں دیکھیے, آپ کے پاس یلو کٹ بھی ہے, آپ کے پاس گرین کٹ بھی ہے, آپ کے پاس پنک کٹ بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کٹ سوچ سکتی ہیں, ویژولائز کر سکتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی کٹ کے اوپر جو نمبر آف ریورسڈ ایجز ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی اور کیوں ہوگی؟ کسی بھی کٹ کے اندر نمبر آف ریورسڈ ایجز کی تعداد اتنی ہوگی جتنے ہم نے سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ فائنڈ کیے اس گراف کے اندر. یہ اگر آپ آبزرویشن کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو بڑی اہم بات بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ گراف ایف کے اندر, ہم گراف ڈی کی بات نہیں کر رہے, ہم گراف ایف کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو ایجز ریورس ہوئی ہوئی ہیں
وہ ایجز ریورس ہو کے کسی کٹ کے اندر جا رہی ہوں گی. وہ کٹ چاہے آپ یلو کٹ کی بات کریں, چاہے آپ گرین کٹ کی بات کریں, چاہے آپ پنک کٹ کی بات کریں, چاہے اور بھی کٹ کو رائٹ کی ڈائریکشن میں لے جائیں, سب کٹس کے اندر آپ کو جو نمبر آف ایجز ریورس ہو کے کٹ کے اندر جا رہی ہوں گی ان کی تعداد ہمیشہ برابر ہوگی. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پاتھ نکال رہے تھے الگورتھم 5.2 میں ایس سے ٹی تک, تو وہ پاتھ ایس سے ٹی تک ہم نکالتے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو ریورس کر دیتے تھے. تو اب آپ کو یہ تمام چیزیں ایک جگسا پزل کی طرح اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پاتھ جو ہم نے ایس سے ٹی تک نکالے تھے اور ان کو ہم نے ریورس کر دیا, وہ پاتھ ہمیں کٹ پہ نظر آ رہے ہیں, وہ ایجز ہم میں ریورس ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. جبکہ اگر گراف ڈی پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کٹ نظر آ رہا ہے, وہ ایجز نظر آ رہی ہیں جن کو ریموو کرنے سے ایس سے ٹی تک کے سارے راستے بند ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. تو یاسر آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ یلو کٹ کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس میں آپ کو گراف ڈی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جیسے 3 ایجز کٹ ہو رہی ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے نا. جبکہ گراف ایف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یلو کٹ کے اوپر گراف ایف کے اندر 2 ایجز ریورس ہو کے اس کٹ کے اندر جا رہی ہیں. تو 3 ایجز کو کاٹنا پڑ رہا ہے ایس او ٹی کے راستے بند کرنے کے لیے, جبکہ جو نمبر آف پاتھس ہیں وہ آپ کو صرف 2 نظر آ رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم منیمم کٹ نہیں لگا رہے, ہمارے راستے ایکچولی 2 تھے, یہاں پہ ہم ایک ایکسٹرا راستہ کاٹ رہے ہیں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یلو کٹ آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہے جہاں پہ نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد جو ہے وہ کٹ سے کم ہے. آپ نمبر آف ایجز زیادہ کاٹ رہے ہیں جبکہ نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یا سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ ایک چیز کا خیال رکھیں, اور وہ یہ کہ ایسی صورتحال میں گراف ایف کے اندر ایک راستہ باہر جانے کا ابھی بھی کھلا ہوا ہوگا. اگر آپ گراف ایف میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایس سے ہم بی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہم ایس سے بی کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہمارے جو یلو کٹ کے اوپر جو ایجز ریورس ہوئی ہیں اس میں ایس سے بی والی ایج ریورس نہیں ہوئی, اور جب بھی گراف ڈی کے اندر ایس سے بی والی ایج جو ہے وہ کٹ میں شامل ہو رہی ہے, اور چونکہ وہ کٹ میں شامل ہو رہی ہے تو کٹ کی تعداد 3 نظر آ رہی ہے جبکہ ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد صرف 2 نظر آ رہی ہے. یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے گراف ڈی کے اندر, اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں گراف ڈی کے اندر جو یلو کٹ لگ رہا ہے اس میں کٹ کا سائز 3 ہے, جبکہ گراف ایف میں اگر آپ یلو کٹ کو دیکھیں تو وہاں پر 2 ایجز جو ہیں وہ ریورس ہو کے یلو کٹ کے اندر جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کٹ کا سائز نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایج کم از کم ایسی ضرور ہوگی جس سے ہم ایس سے آگے جا سکتے ہوں گے. اس گراف کے اندر جو آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے وہ ایج ایس سے بی تک ہے. تو اب صرف 2 صورتحال بن سکتی ہیں, اس کے علاوہ تیسری صورتحال اب یہاں نہیں بن سکتی. پہلی بات تو یہ کہ ایس سے ہم بی پہ جا سکتے ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. چلے ہم ایس سے بی تک جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس گرین کٹ آ جاتا ہے. گرین کٹ میں اگین وہ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک صورتحال تو یہ ہوگی کہ ہم ابھی بھی آگے جا سکتے ہیں, اور دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ نمبر آف ایجز ریورسڈ ان گراف ایف ول ایگزیکٹلی بیکم اکول ٹو نمبر آف ایجز کٹ ان گراف ڈی. اگر آپ گرین کٹ کی طرف دیکھیں تو ابھی تک باہر جانے کا ایک راستہ ہے, کٹ کا سائز ابھی بھی 3 ہے, نمبر آف ریورسڈ ایجز ابھی بھی 2 ہیں, ایک راستہ ابھی بھی باہر جانے کا ہے. اس سے آپ آگے اگر چلیں تو آپ کا پنک کٹ آ جاتا ہے. پنک کٹ میں آپ دیکھیں سارے راستے بند ہو گئے ہیں. اب نمبر آف ایجز کٹ ان دا پنک کٹ ان گراف ڈی, اس کی تعداد ایگزیکٹلی برابر ہو گئی ہے, ان ایجز کے برابر ہو گئی ہے جو ریورس ہو کے پنک کٹ کے اندر جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس صرف 2 آپشنز ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں, یا تو ہم آگے چلتے جاتے ہیں اور یا کٹ کے اوپر نمبر آف ایجز کٹ ان گراف ڈی exactly becomes equal to number of edges reversed which is equal to number of edge disjoint paths. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
یا تو ہمیں ایک نیا پاتھ مل جائے گا ایس سے ٹی تک، ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ایک پاتھ مل جائے گا جو کہ ایک کنٹرڈکشن ہوگا ہماری ارلیئر سٹیٹمنٹ پر. ہم نے شروع اس ایزمپشن سے کیا تھا کہ آپ نے الگورتھم 5.2 چلایا ہے اور اس نے میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال لیے ہیں اور آپ مزید کوئی پاتھ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر ایک نیا پاتھ آپ نکال لیتے ہیں تو وہ کنٹرڈکشن ہوگی. اگر آپ نیا پاتھ نہیں نکال سکتے تو یقیناً واحد آپشن آپ کے پاس یہ رہ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا کٹ آ جاتا ہے جس میں جو ایجز کٹ ہو رہی ہیں گراف ڈی کے اندر اور جو ایجز ریورس ہو کے کٹ کے اندر داخل ہو رہی ہیں گراف ایف کے اندر، ان دونوں کی تعداد برابر ہو جاتی ہے. اس سٹیج پہ آ کے ہم نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پروو کیا ہے اور یہی چیز آپ وٹنس کریں گے کنسٹرکٹیو پروفس کے اندر کہ آپ نے الگورتھم کی کریکٹنس بھی ساتھ ہی پروف کر دی ہے کہ ہمارا الگورتھم 5.2 میکسیمم نمبر آف سوڈو ایز ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتا ہے. اور وہ کس طرح سے پروف کر دیا ہے؟ وہ اس طرح سے پروف کر دیا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو پاتھس نکال رہا ہے وہ جس تعداد میں میکسیمم سوڈو ایز ڈسجوائنٹ پاتھ نکال رہا ہے وہ تعداد کٹ کے برابر ہو گئی ہے. وہ کٹ سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ کٹ کے برابر ہوگی. یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا 5.2 الگورتھم میکسیمم سوڈو ایز ڈسجوائنٹ پاتھ نکال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ثابت کر دیا اور جو شاید آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا اور یہ مزے کی بات ہے، وہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ میکسیمم سوڈو ایز ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد منیمم کٹ کے برابر ہے. اور یہ چیز ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ میکسیمم نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اور اینی نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آر اکول ٹو سیم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھ. اور اس کے لیے ہمارے پاس الگورتھم بھی موجود ہے. ہم ان یوزڈ ایجز کو ہٹا دیتے ہیں اور الگورتھم 5.1 ہمارا مسئلہ حل کر دیتا ہے، وہ ہمیں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال دیتا ہے. تو اس میں میں اگر سمرائز کرنے کی کوشش کروں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ پروف کرنے کی کوشش کی، 3-4 چیزیں ہم نے پروف کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر ہم نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ایس اور ٹی کے درمیان وہ منیمم کٹ کے برابر ہوتے ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر ہم نے کچھ الگورتھمز ڈیزائن کیے اور ان الگورتھمز کو پروف کرتے کرتے ہی ہم نے یہ سارا کچھ پروف کر دیا. اس میں پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارا الگورتھم 5.2 میکسیمم نمبر آف سوڈو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالتا ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جب ہم ان یوزڈ ایجز نکال دیتے ہیں گراف میں سے اور ہمارے پاس ایک کلین گراف آ جاتا ہے تو الگورتھم 5.1 اس کلین گراف میں سے سارے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتا ہے. اور آخر میں جو ہم نے بات کی اور ہم نے پروف کرنے کی کوشش کی مینجرز تھیورم کو، جس میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد منیمم کٹ کے سائز کے برابر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ الگورتھمس اس میں بیان کیے اور کنسٹرکٹیولی مینجرز تھیورم کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس بھی اور منیمم کٹ بھی وہ آپ کے سامنے آ گئے. یہاں ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جب یہ ساری انفارمیشن دوبارہ سے دیکھیں گے اور مینجرز تھیورم کو مختلف طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسا پروف بنا لیں جو اس سے بہت بہتر ہو اور ان پروف سے بھی بہتر ہو جو مختلف کتابوں میں آپ کو مل سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں یاد رکھیے گا اور وہ پروف کی ایک کاپی ہمیں بھی بھیج دیجیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے، مجھے اور یاسر ہاشمی کو اور کومل کو، ہم سب کو اجازت دیجیے. ہم ختم کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اسی سین کے ساتھ کہ انوکھے خیالوں کی جدت کے نام. خدا حافظ جی.